خدا. او بابا سونا ہے تو گھر میں جا کر سو جاؤ بابا. ہیلو یہ دیکھو مسجد میں کوئی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں کوئی ٹیک لگا کے مزے سے سویا ہوا ہے. اگر آپ کو سونا ہے تو اپنے گھر میں جا کر سو جاؤ آرام سے. ضروری تھوڑی ہے پروگرام کے اندر بیٹھنا تو پھر صحیح عاشق مصطفیٰ اور عاشق صحابہ بن کر آؤ. آپ چادریں ایسی لپیٹی ہو جیسے آپ مری کے پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں, میں کراچی کو, میرے کراچی میں گرمی ہے لیکن پھر بھی میں نے کوئی چادر وادر نہیں پہنی ہوئی, اور آپ ایسے لپیٹ کے بیٹھے ہو کہ ماشاءاللہ. اب کیا بتائیں آپ کو. وقت مختصر جیسے میرے کو ہمارے علامہ اسامہ نصیر بھائی نے فرمایا. دوسری بات, مجھ سے پہلے ذیشان بھائی ہمارے بڑے پیارے اور اچھے ثناخوان مصطفیٰ کلام پیش کر رہے تھے. وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ آپ تک کا اسٹارٹ ہو, اور ادھر سننے میں آیا ہے کہ ایک علامہ صاحب مولانا آئے تھے چند وقت قبل, وہ کہہ رہے تھے کہ میں مر کے بھی اس علاقے میں نہیں آؤں گا. وجہ ارے بڑے خوش کے لوگ ہیں یہ, ہے نا. آپ کے پنجاب میں ایک مزاج ہے, اگر میری آواز ایسی ہو نا جو دیواروں کو پھاڑ دے, لیکن مجمع سبحان اللہ نہ کہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں جی مزہ نہیں آیا جی, بیٹھے ایسے سارے. صحیح ہے, لیکن نہ میرے نبی کی نعت آپ کی سبحان اللہ کی محتاج ہے, نہ میرے صحابہ کی بات آپ کی سبحان اللہ کی. اپنے جیب میں رکھو سبحان اللہ. ہم صرف آئیں اپنی حاضری لگائیں گے, سمجھ گئے بھائی. اپنے جیب میں صحیح شلوار کی جیب میں رکھو, آپ کے کام آئے گی. ہاں جزاک اللہ خیر. میں ذرا پٹھان ہوں, اپنے انداز میں بات کرتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. ہاں جی ناراض نہیں ہونا. اور یہ مسجد اندر خالی ہے, آپ کو چاہیے باہر سردی بھی ہے تو اندر تشریف لائیں, آرام سے بیٹھیں. انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی ترتیب مکمل کروں گا. سبحان اللہ بولنا ہے تو بولو ورنہ بالکل نہیں بولو. جزاک اللہ خیر. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. پہلے کچھ اور ہم سنانے کا تھا لیکن اب مولانا صاحب آ گئے ہیں تو مختصر یہ میری ہو گئی یہ ہو گئی میری حمد حضرت. صحیح ہے, میں تیرا فقیر کا ٹیم اگر آپ کہتے تو چلو ایک شعر میں آپ کو اس کا سناؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے. ہاں جی کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا, میں تیرا فقیر ملنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 اللہ, میں تیرا فقیر ملنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میرا ظاہر اندر جیسا ہو, منظر پس منظر جیسا ہو, میرا عشق سمندر جیسا ہو, اور تیرا پیغمبر جیسا ہو. میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 اللہ, میں تیرا فقیر ملنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. سینہ ہو میرا شیشے کی طرح, اور بینائی جھرنے کی طرح, آواز کی ہو شعلے کی طرح, چمکوں میں سدا ہیرے کی طرح. مجھے لگنے نہ پائے سنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا.
بولا کہ سبحان اللہ بول، یہ خود بول رہے ہیں. تیرا حساب چکتا نہیں کیا نا ذیشان خان، ہم بھی پٹھان کا بچہ نہیں ہے، صبر کرو. موٹے بھائی اللہ تینوں خوش رکھے. جزاک اللہ. ہمارے پشتوں میں کہتے وہی دا گزا دا میدان جانا نہ گورو تگٹے کزگٹم. آج ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے انشاءاللہ. منڈی عثمان گنج والا، ویسے بھی ادھر آگے تھا ڈنگ موڑ، کیا نام ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آج میرا اور آپ کا مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں آپ جیتتے ہو یا ہم جیتتے ہیں. یار ہم جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے فضول جائے گا کیا؟ میں اتنا بزرگ ہوں کہ آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ صرف مزے سے ایسے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹ کے بیٹھے رہو گے اور میں آپ کو نعتیں سناؤں گا. واہ جی، اتنا اچھا نہیں ہوں بھائی. صحیح ہے بھائی. جزاک اللہ. آئیے ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ماشاءاللہ موٹے بھائی ایک تیرے جیسا ایک اور مل جائے نا تو میرا کام ہو جائے. جزاک اللہ. سماعت کیجیے. باقی مجھے کسی سے وہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کا، وہ صبر کر، آئے گا آئے گا انشاءاللہ. کہ سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے. سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے. حق تعالیٰ سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے. حق تعالیٰ سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے. ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے، ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے. سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے، سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے. ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی، ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی. وہ نہ ہوگی تو جیتے جی مر جائیں گے. عظمت مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. عابد منیر احمد خان صاحب. قربان قربان ماشاءاللہ. اب دیکھو مدینے کا دیوانہ صرف کہے، اگر شعر دل پہ لگے، دیکھو زبردستی نہیں کروں گا، دل کرے تو بولو، نہیں کرے چپ رہو، لیکن غور سے سنو. شاعر کیا لکھتا ہے ماشاءاللہ. دیکھو وہ سویا وہ بھی جاگ گیا. ہاں جی، شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. کہ میں مدینے پہنچ کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں. میں مدینے پہنچ کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں. بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے. بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے. اور صحابہ کے دیوانے شاعر کیا لکھتا ہے کہ ایسے سیدھی نے جان اڑائی دوستی اس طرح سے نبھائی. ایسے سیدھی نے جان اڑائی دوستی اس طرح سے نبھائی. دونوں عالم میں چلتے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی میں. دونوں عالم میں چلتے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی میں. دونوں عالم یہ بڑے قیمتی ہے جی.
آپ کی سبحان اللہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے نوٹوں سے بھی بڑھ کر ہے. بس آپ اپنی محبت دکھاؤ ہاں کہ دونوں عالم میں چلے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے آپ تکلیف سہتے رہے باہر میں آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں آپ تکلیف سہتے رہے باہر میں آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے پر انگوٹھے کو دل سے ہٹایا نہیں. شان صدیق اکبر ہاتھ اٹھا کے شان صدیق اکبر ماشاءاللہ کہ دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا سونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا بلا رہا ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. اب تمہیں پٹھان چیلنج دیتا ہے انشاءاللہ کہ حضور کا دیوانہ اس آخری ٹکڑے میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلام نہیں سلوٹ پیش کرے گا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی آپ کو سر دیے تو صرف اس لیے آپ کو سر دیے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا دیا اللہ اکبر نعرہ تکبیر امتی خوش ہو بولے نعرہ تکبیر تاج و تخت بدر العلم عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کیا کہنے جزاک اللہ. حضرت میں پٹھان ہوں. پٹھان اردو بولے تو تیر مارتا ہے اور جب میں بات کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پٹھان ہے ایسا ہے نا. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ جب حضور کی بات ہوتی ہے جب صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اگر پٹھان آج آپ کو پنجابی بھی سنائے گا مولانا اس میں نہ لحن جلی ہوگی اور نہ خفی ہوگی. ایک وہ پٹھان ہے جو آپ کے رائیونڈ میں رہتا ہے لاہور میں رہتا ہے گجرانوالہ میں رہتا ہے. ایک وہ پٹھان ہے جو کراچی میں رہتا ہے. وہاں نہیں ہے اتنے پنجابی وہاں سب ایک جیسے ہے نا بھائی. کلام سننا چلو اس وجہ سے آپ محبت کی ترتیب کرنا کہ یار ایک پٹھان تیر مار رہا ہے پنجابی پڑھ لے یار. اور ذیشان خان تم نے بھی یہ کلام آج تک نہیں سنا ہوگا. ساہیوال کا سید تنزیل الرحمن شاہ اس نے کلام لکھا ایک ایک شعر سونے کے ساتھ تول کا قابل ہے بھائی. اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے. ہاں لگاتا اتنا بتا دوں عقل مندو آپ کے لیے لگاتا تھا تو جب نعرہ وہ تو تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. میں صرف نعت خوان نہیں حضرت ایک مولوی ہوں چھوٹا جامعہ فاروقیہ کراچی سے فراغت ہے الحمدللہ. تو اتنا ہمیں ترتیب کا پتہ ہے. لگاتا تھا
تو جب نہ رہا وہ تو ہی تھا، وہ علی کا فرزند تو ہی تھا، سمجھ گئے؟ تو خیبر توڑ دیتا تھا. اور اگر جب آپ کیسے کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ، دل دکھتا ہے. واللہ مسلمان ایسا نہیں ہے. ہاں جی صحیح ہے، وجعلنا اللیل لباسا، لیکن کبھی کبھی یہ لباسا نبی کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے. ہاں جی سماعت کیجئے، ابھی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. چادریں تو اتر چکی ہے تقریباً، دیکھو ابھی ماشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے، ساہیوال کا تنزیل الرحمن شاہ، کہ منو عاشق لگتا ہے زمانہ کا میری والینا. ہاتھ اللہ نے دیے تو یہ اللہ کے نبی کے لیے اٹھانے کے لیے دیے، اور جو ہاتھ حضور کی محبت میں اٹھے گا خدا کی قسم زندگی بھر ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی رہے گا. سمجھ گئے بھائی؟ کہ منو عاشق لگتا ہے زمانہ کا میری والینا. منو عاشق لگتا ہے زمانہ کا میری والینا. تلے جگ سارا، تلے جگ سارا پڑتا ہے ترانہ کا میری والینا. اوے بس کر دے چھوٹے، بس بہت نہلا لیا تو نے خون میں، جزاک اللہ. ہاں اور سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے دیکھو جدھر جاؤ. سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے دیکھو جدھر جاؤ. سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے دیکھو جدھر جاؤ. ہر دن چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کا میری والینا. ہر ایک نے چھیڑ رکھے ہے فسانہ کملی والے دا. ہائے ہائے اہل بیت کے دیوانوں، اہل بیت کے دیوانوں، شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. بہت پیارا شعر کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک. ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک. ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کا میری والینا. حضرت ایک صحابہ کے دیوانے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ابے اٹھا دے نا، اٹھا دے ہاتھ، اٹھا دے، اٹھا دے، تیرے کو بول رہا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت چیلنج ہے انشاءاللہ. ایسا دیوانہ ہوں گے نا یہ لوگ اس شعر پر، صحابہ کے دیوانے. حضور کی جو جماعت ہے یہ جماعت ایسے عام جماعت نہیں ہے، یہ چنا ہوا جماعت ہے. کیا جماعت ہے بھائی؟ مجھے اسامہ بھائی نے کہا کہ صحابہ کے بڑے دیوانے، یہاں رچ کے شان صحابہ بیان کرنا. میرے کہا میرے تو ہر نعت میں شان صحابہ ہوتی ہے، لیکن چلو دیکھ لیں گے ان کی محبت بھی کہ یہ صحابہ سے کیسے محبت. کیسے نہیں بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے. سماعت کیجئے گا شاعر کیا لکھتا ہے آجی. ہاں انشاءاللہ تڑپ کے بولے گا انشاءاللہ. سماعت کیجئے گا شاعر لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان علی ہو گئے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر و عمر عثمان علی ہو گئے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں خطا جانتا نشانہ کا میری والینا. جیسے بولے
نعت ہے جس کے نام سے لوگ مجھے پہچانتے. الحمدللہ ہزار لوگوں نے، بڑے معروف لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں الاول فالاول. ایسا ہی ہے نا. اللہ پاک نے اس کی ترتیب ہمیں عطا کی، اور اس نعت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے نبی کا روزہ دکھایا. واللہ 29ویں شب تھی، رمضان کی پڑھ رہا تھا، تب میں نے جب کہا وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتے تھے، حاجی کھڑا ہو گیا جی، سفید داڑھی والا حاجی تھا، کھڑا ہو گیا. کہا کیا بولا آپ نے؟ میں جو آپ نے سنا. کہا ذرا دوبارہ بولنا. میں وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. کہا گھر بنا سکتا ہے وہاں پہ؟ میں بنا نہیں سکتا ہے، آرزو پیش کر سکتا ہے. آرزو پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر اللہ بنانے پر آئے تو بنا سکتا ہے. تو حاجی رو پڑا. کہا گھر نہیں بنا کے دے سکتا، تجھے بیچ سکتا ہوں. میں بیچ دے بھائی. اور حضرت والا نے مجھے بیچ دیا. مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں، عشق کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسا آج تک کوئی مجمع میں نے نہیں دیکھا جو اس کلام پر نہ بولے. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتے. ایک ایک شعر سونے کے ساتھ تول کا قابل ہے. آپ کا دل خوش نہ ہو تو واللہ اس کے ایک دو شعر کے بعد ہی میں اس اسٹیج سے اتر جاؤں گا. سماعت کیجئے شاعر لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. یا اللہ اس پہلوان کی طرح ایک ادھر مل جائے ایک ادھر مل جائے جو ہر شعر پہ ہاتھ اٹھا کے کہے زندہ باد. یا اللہ اس پہلوان کی طرح دیوانہ دے دے. اور پہلوان اس کلام میں ایسا شعر تیری نظر کروں گا کہ یاد رکھے گا تو. سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ترمی حنظلہ پات کی گینا غزہ کبھی سمرہ بختور دچی رسولی جنازہ کبھی. ترمی حنظلہ صحابہ کے دیوانوں کے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر لگانے کا تو چاہتا. جزاک اللہ شکراً. تو جامع شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لگانے کا تو چاہتا ہے. ہائے ہائے سبحان. قربان قربان ماشاءاللہ. حضرت آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی دیکھ کر آج کا اس میں ایک نیا شعر جوڑنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ اپڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. سماعت کیجئے گا شیخ، مزہ آئے گا. ویسے شعر کے ختم ہونے کے بعد تم کہتے ہو سبحان اللہ، ایسا ہی نا؟ لیکن نعمان ساؤنڈ والے بھائی زندہ باد، اللہ تیرے کو خوش رکھے. ایک منٹ کمال ہے کہ تباہی ہے حضرت، شاندار ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ. ہاں لیکن اس شعر کے پہلے ٹکڑے میں تم بولو گے سبحان اللہ چیخ کے،
وہ شعر کیسا ہے؟ مولانا سماعت کیجئے گا کہ حلیمہ سے آ کر، حاجی تیرے بھی ہاتھ اٹھیں گے اس میرے ٹکڑے میں، لکھ کے لے لے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا، حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے، جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہیں، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے۔ یقین جانے، اور جب اللہ بھیجتا ہے جبرائیل کو، ساما بھائی، کہ جا میرے محبوب کو لا میرے پاس، شاعر نے اس واقعے کو کس منظر سے بیان کیا کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس کیسے آیا اور وہ کیا چاہتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ شاعر کا اپنا تخیل ہے، حضور کی شان دیکھیے تو انو مزہ آوے، آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ نہیں میں ان کو نہیں بولوں گا ہاتھ چک کے، ان کا دل کرے تو چکے ورنہ بیٹھ جائے، ایسے ہی صحیح ہے۔ سماعت کیجئے، شاعر لکھتا ہے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا، محبت میں انہیں بھی یقین کہیں گے، کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا، محبت میں انہیں بھی یقین کہیں گے، انہیں پائے اقدس قدموں سے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا، اپنی پائے اقدس سے سجا کر نبی کو جگانے دل چاہتا، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا۔ حضرت آج ایک کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، نہیں عمر کو اینڈ پہ رکھے، وہ کل سناؤں گا، سمجھ گیا میں، سمجھ گیا، لیکن کل آپ کو وہ انشاءاللہ سناؤں گا، آج ننھے اصغر پہ اینڈ کرتے ہیں اس کلام کا۔ سماعت کیجئے گا، کربلا کا منظر، میں ویسے ہی ملنگ سے لگ رہا ہوں، لمبے لمبے کپڑے، ہاں، اور یہ ہاتھ سے یہ اونچا کیا ہوا، آپ بولو گے یہ اس کو کیا ہو گیا، لیکن انداز ہے سخن اپنا اپنا ہے نا، جانا نا، پخیر دے ماشاءاللہ۔ سماعت کیجئے، کربلا کا منظر، حضرت آج حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا، کربلا کا سب سے ننھا منھا شہید جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ علی اصغر۔ ویسے تو میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے چاہتا ہوں کہ جب یہ شعر ان کے دل پہ محبت کا وار کرے تو وہ ننھے اصغر کو بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر داد دے، لیکن اس پروگرام میں کہوں گا کہ ایک بندہ ایسا چاہتا ہوں، کتنا بندہ؟ ایک بندہ بھی مجھے مل جائے جو یہ شعر اس کے دل پر لگے اور وہ بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر ننھے اصغر کو، کربلا والوں کو داد دے، ایسا ہوگا کوئی ایک؟ ہوگا، دیکھتے ہیں، بہت سارے محبت دیکھتے ہیں کربلا والوں کی۔ سماعت کیجئے گا کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو
बाबा में पानी का प्यासा नहीं। खड़े खड़े मिलकर सुनाते हैं बाबा। ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का तू चाहता। करबला का शाह हुसैन, रवा हुसैन हाथ उठा के, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपके हलाल रिज़्क़ में दे, इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह। हजरत माजरत उमर, हाँ मेरा एंडिंग तकरीबन आ चुका है, बस मैं सिर्फ दो शेर तरतीब को करना चाहूँगा। उमर तो एंड पर या अभी पढ़ दूँ? ठीक एंड पे पढ़ना उमर का एंड पे। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, दो शेर हजरत मदीने पे हो जाए और सहाबा पे एक दो शेर मेरा दिल कर रहा है। हाँ वही कि मौलाना भी आज खुश हो जाए कि यार जो है ना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक, ताकि इनको बैठने में दिक्कत ना हो। वरना ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब एक बंदा पढ़ लो पीछे बैठा हो, ये बड़ा मुश्किल काम है ना। हम तो स्टेज के लोग हैं, हमें पता है ज़ीशान खाना रसीदा का न जाना है माशाल्लाह। आइए मदीने के दीवानों, मदीने से मोहब्बत दिखाओ तो अल्लाह पहुंचाएगा, वरना पूरा ज़िंदगी इस उस्मानपुर में बे उस्मान किसके है क्या चीज़ है, उस्मान वाले में ना सड़ते रहोगे। मैं कैसे गया हूँ मैंने तो आपको बता दिया ना, मेरे जेब में 1 रुपये वल्लाह नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत मुझे ले गई भाई। तो मदीने से इश्क दिखाओ, कोई तरतीब बन जाएगी इंशाअल्लाह। मदीने का सुनो, सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, अरे क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, हर को भी चूमे है दुनिया मदीने में, हर को भी चूमे तितलियां मदीने में। और जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जिस अदब से चलती है अरे आंधियां मदीने में। हाय हाय मौलाना, मेरी 4 बेटियां हैं छोटी छोटी सी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि बाप बेटी से और बेटी बाप से कितनी मोहब्बत करती है। माँ से नहीं करती, बाप से कुछ ज़्यादा करती है, और बाप भी बेटी से करता है, बेटे से इतना नहीं करता। आज अगर बेटी आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, घरवाली है, आपकी इज्जत है। और ये बच्ची को इज्जत किसने दी? मेरे नबी ने और इस्लाम ने, वरना मेरे हुजूर के आने से पहले ये बच्ची जिंदा दरगोर हो जाया करती थी। अब जिसके घर में बहन बेटी है वो इस शेर की कदर समझेगा, समझ में आए तो जुबान नहीं अपने दिल का जोर लगा के नबी की अजमत को सलाम पेश करे। शायर क्या लिखता है कि आए जब मेरे कह रही थी ये माए, आए जब मेरे कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में। बेटियां मदीने। शान सहाबा। वैसे तो हजरत नज़म की तरतीब होती है, लेकिन उसामा भाई आज मेरा दिल कर रहा है कि 1-2 मक्ते में सहाबा के हवाले से सुनाऊं, जो कि मेरे दिल के टुकड़े ने शायद थोड़ी बहुत सुनी हो। मौलाना भी माशाल्लाह आशिक सहाबा व अहले बैत है, तो मौलाना को भी मज़ा आए और इस आवाम को भी मज़ा आए। शायर क्या लिखता है, सिमात कीजिएगा कि यहाँ सिद्दीक़ के जैसी
صداقت قائم ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. اور عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے. عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے. صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے. یہ ٹکڑا آپ کو بنانے کے لیے تھا. اب جو ٹکڑا ہے نا یہ بہت تباہی ٹکڑا ہے. پٹھان جب تعریف کرتا ہے ایسے کرتا ہے. وہ ایک پٹھان تھا, اس میں کہا کیا کافر مسجد ہے, اس کے لیے کافر مولوی چاہیے. اس بیچارے کا مقصد ہے کہ بڑی مسجد ہے, اس کے لیے بڑا ایک شاندار مولوی چاہیے, لیکن اس کا انداز ہی تو میں بھی اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تباہی شعر ہے. انشاءاللہ اس دفعہ آپ ایک ہاتھے سے نیچے رکھو گے اور دوسرے ہاتھے سے اٹھا کر میری بات کی توثیق کرو گے کہ صحیح بول رہے ہے, تو صحیح بول رہے ہے بھائی. ہاں, جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ ایسا کرے گا انشاءاللہ. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں, کبھی عثمان کہتا ہوں, کبھی ابو بکر کہتا ہوں, کبھی کرار کہتا ہوں. عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. مجھے جو بھی ہے کہنا وہ عدل اعلان کہتا ہوں. صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ہوں. لوندگوں کو, عسکروں کو, ملزموں کو چھوڑ دے. لوندگوں کو, عسکروں کو, ملزموں کو چھوڑ دے. لوندگوں کو, عسکروں کو, ملزموں کو چھوڑ دے. یا تو ہم سے مل جا, ان کھٹملوں کو چھوڑ دے. ہم عمر عثمان غنی کے ہیں نوکر, اور بن صحابہ کا ہماری بھنگیوں کو چھوڑ دے. بس صرف دو شعر اہل بیت, اور آخر میں جس پر ختم کرتا ہوں مولانا, وہ نام عمر ہے. عمر دی اینڈ, ختم. اس کے بعد ہمارا دادا جان بھی آ جائے کہ سناؤ تو واللہ دل نہیں کرتے اس کو سنانے کا. عمر عمر ہے, عمر کے بعد ختم, دی اینڈ. پھر حضرت والا کا بیان ہوگا. حضرت گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. جب نانا ٹھہر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نواسا بڑا قیمتی ہے. تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ بیٹھے رہنے دو میرے نواسے کو, کھیلنے دو. تم اپنے پاکستان میں پنجابی کہتے ہیں جی یہ سڑا سردار آ رہے ہے جی, ہمارے پٹھان کہتے زمن خان سے برا روان دے. ایسے ہی ہے نا, یہ دنیاوی سردار اور خان صاحبان اس کی تم تعریف کرتے ہو, لیکن جو میرا اوریجنل سردار ہے میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں, کہ جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے, تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں بھائی. ہاں, سماعت کیجئے گا کیا لکھتا ہے شاعر. بس اہل بیت سے محبت کرنے والا تیری زبان خاموش نہ رہے, اور یہ تیرے ہاتھ کو لپیٹے ہوئے یہ اٹھے حسین کے لیے تو مزہ ہی آ جائے. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا, قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا. ارے سر دے دیا حسین نے, سر دے دیا حسین نے, سجدہ بچا لیا. قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا, اور
اس کلام کا بڑا پیارا شعر، 2 ہی شعر پیش کر رہا ہوں، لیکن اس شعر کے کیا ہی کہنے حسین کے دیوانے، کہ دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، اور گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر، دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ آخر میں 2 اشعار حضرت نام عمر پر۔ حضرت آپ نے بڑے پروگرامات سنے ہوں گے، کیے ہوں گے، نعت خوانوں کو سنا ہوگا، بہت کچھ، لیکن اتنا میں اپنی زندگی میں اب تک اردو کے اندر، اردو ادب میں نے عمر پر ایسی منقبت نہیں دیکھی، اور ایک زمانہ ہو گیا میں اسے پڑھ رہا، ابھی تک لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں دیکھو مجھے اسامہ بھائی نے کہا وہ عمر والا پڑھنا ہے، میں اینڈ ہوگا اس پہ۔ اور میری جان، عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، سمجھے بھائی، سمجھا نا، عمر کو عمر کے انداز میں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ عمر کا انداز نہیں ہے، جارحانہ والہانہ عاشقانہ، پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے۔ اور انشاءاللہ نام عمر ایسا نام ہے کہ رات کے 3 بجے بھی اگر پڑھا جائے تو بابا بھی جوان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان شاٹ ہو جاتا ہے، تقریباً تلونڈی کراس کر رہا ہوگا۔ نام عمر ہے ہی ایسا نام، جب آتا ہے تو شیطان بالکل غائب ہو جاتا ہے، غائب نہیں شاٹ ہو جاتا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ اب سنیں حضرت پہلوان، سنو، تمہاری عشق تمہاری محبت ہی کافی ہے ایسا واسطے، سماعت کیجئے گا۔ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور حضرت عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا را عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، ورنہ واللہ شیطان خوش ہو جائے گا، سمجھ گئے بھائی؟ اور حضرت یہ ذرا غور سے آپ نے سننے ہیں یہ 2-3 شعر، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ شاید کسی پروگرام میں، تقریر میں آپ کو بیان کے دوران یہ اشعار پڑھنے پڑ جائے، اتنے اچھے لگیں گے، سماعت کیجئے کہ حمایت میں جس کی، اور عمر کو داد ہاتھ ایسے نہیں اٹھا کے دینی، ایسے دینی ہے، اور لال ٹوپی والے تو اندر آ جا یار، اندر آ جا، تیری محبت میرے کو اچھی لگ رہی، اندر آ جا، اس پہلوان کے ساتھ بیٹھ جا، ہاں، اور تمہاری آواز ان سب سے بھاری ہونی چاہیے، بس بیٹھو ماشاءاللہ۔ کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے۔ صفات پیغمبر
اور دعائیں جو آدم، تاریخ کی روشنی میں، آپ عالم ہو، آپ کو پتہ ہوگا، ان عوام کو نہیں، دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت عمر ہے۔ ہمارے نبی اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت آخری شعر اور مائک آپ کے حوالے، ہے یاد کرے گا جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے۔ یہ ایسا شعر ہے عمر کے دیوانوں، دیوانے تو ہو نا، عمر کا دیوانہ ہاتھ اٹھائے کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ایسا شعر ہے حضرت کہ عمر کا دیوانے کا دل کرے گا کہ ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دے، ہوا میں اڑ کے عمر کو سلام پیش کرے، لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے۔ لہٰذا عمر کا دیوانہ زمین پر انشاءاللہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا، عمر کا دیوانہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے گا، جب یہ شعر ختم ہوگا عمر کا دیوانہ کھڑے ہو کے عمر کو سلوٹ پیش کرے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ عمر دنیا میں بھی نبی کا خادم حضرت، قبر میں نبی کا پڑوسی، اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا۔ اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی وہ بیان کرنے لگا۔ ایسی خدمت، یہ اٹھے گا تو ایسے نہیں، کیونکہ تیرے کو اس کے سامنے سے گزر کے جانا ہے، تو تڑپ تو دکھانی ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، مقام عمر دیکھو کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا وہ پھر پھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، وہ حضرت عمر ہے۔ وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، وہ حضرت عمر ہے۔ جناب حافظ ابو ذر سعید صاحب کے حوالے میں بس مختصر کلام اور پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت پیارا